میرے دوستو، حضرت جی کا جنازہ اور مماتی ٹولے کی شرارت، دل خون کے آنسو روتا ہے، دل رنجیدہ ہوتا ہے جب ایک بزرگ عالم دین اللہ والا دنیا سے رخصت ہو رہا اور اس کے جنازے کی تیاری ہو رہی اور اس کے رفقا خلفاء گھر والے پسماندگان کرب کی حالت سے گزر رہے ہیں، تکلیف اور اذیت کی حالت میں گزر رہے ہیں، اور ادھر سے کچھ طبقے والے لوگ، کچھ حضرات حضرت جی کے بارے میں پروپیگنڈے بنا رہے ہیں۔ کوئی خوشی کا اظہار کر رہا ہے، کوئی اس کی موت کو مذاق بنا رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا۔ لہٰذا ایک بات یاد رکھیں، جو سچے لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، جن کی گویا کہ تربیت فطرت میں ہوتی ہے، والدین کی تربیت ہوتی ہے، وہ کبھی کسی کی پگڑی کو نہیں اچھالا کرتے، کسی کی عزت کے ساتھ نہیں کھیلا کرتے۔ یہ وہی کام کرتے ہیں جو نیم عقل والے لوگ ہوتے ہیں، جن کے دماغ میں بیوقوفی کا نمک شامل ہوتا ہے، بیوقوف دماغ ہوتا ہے، وہی اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے علماء اظہار تعزیت اور اظہار افسوس کر رہے تھے، حتیٰ کہ سعودی عربیہ سے مولانا مکی حجازی صاحب، جو مسجد نبوی کے مدرس ہیں، وہ بھی اظہار تعزیت کا پیغام ریکارڈ کروا رہے ہیں اور کرب کی حالت سے ہیں۔ ادھر انڈیا کے جید علماء افسوس اور پریشانی کے عالم میں گزر رہے ہیں، اور ادھر پاکستان کے چند مخصوص طبقے، چند ٹولے، جنہیں فرقہ مماتی کہتے ہیں، تو وہ حضرت جی کے خلاف پروپیگنڈے بنا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ان کی موت واقع نہیں ہوئی، کہ آپ کہتے ہیں کہ مردہ یعنی زندہ ہوتا ہے، یہ پیر صاحب فوت ہو چکے ہیں، زندہ نہیں ہیں، تو آپ کا لہٰذا عقیدہ غلط ثابت ہوا، آپ جھوٹے ثابت ہوئے، ہمارا عقیدہ سچا ثابت ہوا۔ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ بدعتی معاذ اللہ مر گیا اور اسلام کی فتح ہو گئی۔ اس طرح کے جملے کسے جا رہے ہیں جو کہ بد اخلاقی کے اوپر مبنی ہے، جو کہ انسان کی اپنی ذاتی حالت بتانے کے لیے کافی ہیں۔ تو لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں ان لوگوں سے جو اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ان کا کوئی بڑا فوت ہو جائے، یا ان کا مثال کے طور پر باپ فوت ہو جائے، اب کوئی بندہ اس کے ساتھ مذاق بنانے لگے، اس کے خلاف پروپیگنڈا بنانے لگے، ایمانداری سے بتائیں کیا ان کو تکلیف نہیں ہوگی؟ اس غمی کے موقع میں وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ میرے دوستو، ایک بزرگ ہے، عالم دین ہے، جس نے ساری زندگی عبادت کے اندر گزاری ہے، جس کی ساری زندگی تقوی طہارت میں گزری، للہیت میں گزری ہے، تو جب وہ فوت ہو رہا ہے، اب اس کے خلاف چند کو گویا کہ ٹٹو آ کر ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں کہ یہ بدعتی تھا، گستاخ رسول تھا، یہ تھا، فلاں تھا، طرح طرح کے فقرے اور جملہ کیسے جا رہے ہیں، جو کہ ان کی تربیت ان کی زبانوں سے، ان کی باتوں سے ٹپک رہی ہے۔ تو اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ کوئی ان کی باتوں میں آ کر متاثر نہ ہو، کوئی ان کی باتوں میں آ کر اپنے آپ کو گویا کہ رنج میں، غم میں مبتلا نہ کرے، مایوسی کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ یہ اس طرح کے بندے ہر دور میں موجود رہتے ہیں، جو اللہ کو معاف نہیں کرتے، اللہ والوں کو کیسے معاف کریں گے؟ جنہوں نے نبیوں کو معاف نہیں کیا، نبیوں کے خلاف بھی بکواسات مارتے رہتے ہیں، غلط قسم کی باتیں بناتے رہتے ہیں۔ صحابہ کو تو لوگوں نے معاف نہیں کیا، تو ولیوں کو کیسے معاف کریں گے؟ بزرگوں کو کیسے معاف کریں گے؟ جن کی فطرت میں ہی بد اخلاقی ہو، جن کی فطرت میں بد تمیزی ہو، ان کے اندر اخلاق، تمیز، شرافت، دیانت، یہ چیزیں نہیں آ سکتی۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت میرے پیر و مرشد ولی کامل
حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نور اللہ مرقدہ کی قبر کو منور فرمائے اور ان کی سیئات کو حسنات میں مبدل فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے عملیات کو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بنانے کی گویا کہ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔